وہ بچے جو پاکستان کا مستقبل ہیں ان کو کتابوں سے محروم کر دیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی 10 ارب کی مقروض ہے۔ پنجاب کے تقریباً 2.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ مفت کتابوں سے محروم ہو جائیں گے۔ بیوروکریسی کے لیے نئی گاڑیوں کا جو ہے وہ ایک دفعہ سے پھر اعلان کیا گیا ہے اور اس کی منظوری بھی دے دی گئی ہے، اور ان گاڑیوں کے لیے تقریباً 2 ارب 33 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پنجاب کی بیوروکریسی موٹر سائیکلوں پر گھوم رہی ہے یا ان کے پاس مہران کار ہے کہ وہ ان کو نئی کار کی ضرورت پڑ گئی۔ اسسٹنٹ کمشنرز کو دیے جائیں گے ریوو ڈالے۔ پنجاب کے بیوروکریٹس ان کو جو ہے وہ ٹویوٹا کرولا اور ٹویوٹا یارس گاڑیاں جو ہیں وہ دی جائیں گی۔ السلام علیکم، میں ہوں عمیر طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ۔ ناظرین، پاکستان میں جیسے ہی معاشی بدحالی کا دور شروع ہوتا ہے تو ہمیشہ سے عام عوام کو اس میں پستے ہوئے دیکھا گیا، یعنی کہ جیسے ہی پاکستان پہ معاشی دباؤ بڑھتا ہے، پاکستان میں معاشی بدحالی کا دور شروع ہوتا ہے، تمام تر بوجھ جو ہے وہ عوام پر ڈال دیا جاتا ہے اور اس سے براہ راست عوام متاثر ہوتی ہے۔ اگر ہم حالیہ دور کی بات کریں تو ایک ایسی خبر سامنے آئی جو کہ گزشتہ 75 سال میں کبھی نہیں سنی گئی، یعنی کہ وہ بچے جو پاکستان کا مستقبل ہیں ان کو کتابوں سے محروم کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، گزشتہ دنوں سے ایک خبر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے اور اس کی اب تصدیق بھی ہو چکی ہے کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ جو کہ سرکاری اسکول کے بچوں کو مفت کتابیں فراہم کرتا ہے، اب اس نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں اور پنجاب حکومت پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی 10 ارب کی مقروض ہے۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے ایک جو ہے وہ پریس ریلیز جاری کی گئی، ایک خبر شائع کی گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ اگر حکومت کی جانب سے 10 ارب روپے نہ دیے گئے تو آئندہ سال، یعنی کہ جو اگلے سال شروع ہوگا ایک نیا تعلیمی سال، اس میں پنجاب کے تقریباً 2.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ مفت کتابوں سے محروم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر دوسری طرف ہم صورتحال کو دیکھیں تو پنجاب کی یہ حکومت، یعنی کہ جو پنجاب کی نگران حکومت ہے، اس کی جانب سے بیوروکریٹس کے لیے یا بیوروکریسی کے لیے نئی گاڑیوں کا جو ہے وہ ایک دفعہ سے پھر اعلان کیا گیا ہے اور اس کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ حالانکہ ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن اس کا اس طرح سے سرکاری سامنے نہیں آیا، لیکن مختلف ذرائعوں سے یہ خبر کی تصدیق ہو چکی ہے کہ حکومت پنجاب جو ہے وہ بیوروکریسی کو پھر نئی گاڑیاں دینے جا رہی ہے اور ان گاڑیوں کے لیے تقریباً 2 ارب 33 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کیا آیا پنجاب کی بیوروکریسی موٹر سائیکلوں پر گھوم رہی ہے یا ان کے پاس مہران کار ہے کہ وہ ان کو نئی کار کی ضرورت پڑ گئی؟ اب یہاں پر جو اگر گاڑیوں کی بات کریں تو اسسٹنٹ کمشنرز کو دیے جائیں گے ریوو ڈالے۔ اس کے علاوہ جو مختلف بیوروکریٹس ہیں، خاص طور پر پنجاب کے بیوروکریٹس، ان کو جو ہے وہ ٹویوٹا کرولا اور ٹویوٹا یارس گاڑیاں جو ہیں وہ دی جائیں گی۔ اب حکومت کوئی بھی ہو، اگر اس سے پہلے ہم پی ٹی آئی کے دور کی بات کر لیں، جب پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے تو ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ تقریباً 100 کے قریب جو ہے وہ گاڑیاں بیوروکریسی کو دی گئیں اور اب 208 نئی جو گاڑیاں ہیں وہ بیوروکریسی کو دی جا رہی ہیں۔ اب یہاں پر حکومتی ترجیحات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت کی ترجیحات کیا ہیں۔ وہ بچے جو پاکستان کا مستقبل ہیں یا کسی بھی قوم کا مستقبل کہلاتے ہیں، اور اگر ہم تعلیمی نظام کی بات کریں تو پاکستانی تعلیمی نظام پہلے سے ہی بڑا جو ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہے اور اس میں اس طرح سے بچوں کو تعلیم نہیں دی جا رہی۔ خواندگی کی شرح جو ہے وہ دن بدن بڑھنے کی بجائے کم ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن اسی سینیریو میں اگر ہم دیکھیں تو پنجاب حکومت یا ہماری کسی بھی صوبے کی حکومت ہو، وہ تعلیم کی طرف اس طرح سے توجہ یا اس کو ترجیحات بناتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ لیکن جہاں پر اگر بات کی جائے حکومتی ترجیحات کی تو ہر حکومت میں خاص طور پر نوازشات کی جاتی ہیں بیوروکریسی کے اوپر، لیکن اگر ہم ضلع انتظامیہ کی بات کر لیں خاص طور پر پنجاب میں، تو ہمیں بہت سارے مسائل نظر آتے ہیں جو حل طلب ہیں لیکن ان کے اوپر غور نہیں کیا جاتا۔ اگر اس سے کچھ پیچھے چلے جائیں
آج کے دور سے یعنی کہ نگران حکومت سے پہلے جب شہباز شریف کا دور تھا یا پی ڈی ایم کا دور تھا تو تب یہ اعلانات کیے گئے جب پی ڈی ایم کو حکومت ملی اور شہباز شریف نے ٹی وی پر آ کے یہ تقاریر کی اور تب یہ کہا گیا کہ جتنے بھی پنجاب میں یا ملک بھر میں ڈی سی ہاؤس ہیں ان کو جو ہے وہ بیچا جائے گا, ان کو فروخت کیا جائے گا اور اس سے آنے والا جو پیسہ ہے وہ غریب عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جائے گا. اگر ہم تعلیمی ترجیحات کی بات کریں تو اس سے قبل جب پی ٹی آئی کا دور تھا تو عمران خان جب تک وزیر اعظم نہیں بنے تھے تو ان کی طرف سے بھی یہی اعلانات کیے جا رہے تھے کہ جب وہ حکومت میں آئیں گے تو پریزیڈنٹ ہاؤس کو جو ہے وہ یونیورسٹی بنائیں گے اور اس کو یونیورسٹی میں تبدیل کریں گے. لیکن 4 سال گزر گئے, وہ بھی ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر الوی صاحب وہ ابھی تک اسی پریزیڈنٹ ہاؤس میں رہ رہے ہیں اور کوئی بھی ہمیں اس میں خاطر خواہ جو ہے وہ کامیابی اس حوالے سے نظر نہیں آئی. ایک طرف جب پی ٹی آئی کی حکومت آنا تھی تو تب یہ بھی باتیں ہمارے سامنے آئیں اور خاص طور پر تحریک انصاف نے اپنے جو ہے وہ منشور میں اس بات کو سامنے رکھا کہ خاص طور پر پریزیڈنٹ ہاؤس اور گورنر ہاؤسز جتنے بھی ہیں تمام ملک میں یعنی کہ 4 صوبوں میں ان کو جو ہے وہ تعلیمی درسگاہوں کا جو ہے وہ درجہ دیا جائے گا. لیکن ایٹ دی اینڈ جب پی ٹی آئی کا دور آیا تو گورنر ہاؤس جو تھے ان کو ایک سیرگاہ میں تبدیل کیا گیا اور عام لوگوں کو جو ہے وہ سیر کے لیے بلایا گیا اور لوگ جو ہیں وہ تصویریں بنا کر واپس آ جاتے تھے. لیکن جب اس سے بھی بات نہیں بنی اور کچھ پرائیویسی ڈسٹرب ہوئی گورنر حضرات کی تو اس کے بعد اس چیز کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی, یعنی کہ ایک سیرگاہ کے طور پہ بھی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ساتھ لے کر نہیں چلا جا سکا. تو یہ تمام تر ترجیحات ہیں حکومت کی, چاہے وہ آج کی حکومت ہے, نگران حکومت ہے, یا اس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت تھی, یا اس سے پہلے نون لیگ کی یا پی ڈی ایم کی حکومت تھی. یہ تمام تر ترجیحات جو ہیں وہ حکمرانوں کی اور حکومتوں کی وہ آپ کے سامنے ہیں. یعنی کہ حکومت چاہے جس مرضی پارٹی کی ہو اور عوام چاہے جتنی مرضی مشکلات سے گزر رہی ہو, حکومت جو ہے وہ ہمیشہ سے بیوروکریسی کو نوازتے ہوئے نظر آتی ہے اور عوام کی طرف یا حقیقی جو عوام کے مسائل ہیں ان کی طرف توجہ ہمیشہ کسی گورنمنٹ نے نہیں دی. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے نیوز الرٹ.